السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ آج اسپیکر ہیں قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج حروف مقطعات کیا ہیں اس کا حصہ سوم پیش کیے دیتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے حروف مقطعات کے معاملے میں اس بارے میں آپ پر پوری آگاہی ہوگی اور انشاءاللہ بہت تفصیل سے سمجھ پائیں گے۔ تو جناب اسپیکر قرآنی اسکالر ہمارے ساتھ ہیں انجینئر محمد طفیل شاد صاحب، پلیز سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 سپٹمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے ہفتے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج بھی میرا موضوع جو ہے وہ پہلے والا ہے، یعنی حروف مقطعات کے الگ الگ مفاہیم۔ دو حروف جو ہے میں نے سامعین کرام وہ بیان کر دیے تھے۔ آج تیسرے حروف جو ہیں وہ ہیں الف لام را۔ اس کا مفہوم یہ 3 حروف ہیں جو سورہ یونس، ہود، یوسف، ابراہیم اور حجر کی ابتدا میں آئے ہیں۔ پہلے 2 حروف مقطعات الف اور لام، اس کی وضاحت میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تیسرا حرف ہے را، جو راکے سے علامت فتح سمیت قطع کردہ پہلا حرف ہے۔ قرآن کریم میں آپ کے نام حکم صادر ہوا ہے کہ آقم الصلاۃ، یہ 11/114 اور 17/78 میں، جس میں آپ کو ہمیشہ صلاۃ ادا کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز قرآنی شہادت کے مطابق آپ قرآن کریم کے 100% متبع تھے، جس کا ذکر 46/9 میں آیا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، یہ 10/15 میں بھی آیا ہے، 6/50 میں بھی آیا ہے۔ بس آپ 100% صلاۃ گزار تھے، اور چونکہ قیام، رکوع اور سجدہ صلاۃ کے رکن ہیں، بس آپ قائم بھی تھے، قیام صلاۃ کرنے والے، راکع بھی تھے، رکوع صلاۃ کرنے والے، اور ساجد بھی تھے، سجدہ صلاۃ کرنے والے۔ فلہذا الف لام را میں الف سے امین، لام سے لین القلب اور را سے راکع مراد ہے۔ سلام علی الف لام را۔ اب چوتھا لفظ ہے الف لام میم را۔ یہ 5 حروف ہیں جو سورہ رعد کے شروع میں آئے ہیں۔ الف لام میم میم را، ان 5 کی وضاحت جو ہے یہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ امین، لین القلب، مرسل، محمد، راکع۔ سلام علی الف لام میم را۔ 5واں حروف ہے یاسین۔ اس کا مفہوم، یاسین کی وضاحت جو ہے یہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یا حرف ندا ہے اور سین جو ہے وہ منادہ ہے،
جو سید کا پہلا قطع کردہ حرف ہے، سلام علی سین۔ چھٹا حروف ہے سواد، اس کا مفہوم، یہ صاحب قرآن کا پہلا قطع کردہ حرف ہے، تو یہ عنوان الف لام میم سواد سلام علی سواد۔ قائم کا یہ ساتواں جو ہے وہ حرف آیا ہے قاف، تو یہ ساتواں جو قاف ہے یہ قائم کا پہلا قطع کردہ حرف ہے۔ قیام صلاۃ کرنے والا وضاحت کے لیے یہ الف لام را سلام علی قاف۔ آٹھواں جو ہے وہ ہے نون کا مفہوم، سورہ قلم کے شروع میں آیا ہے اور نذیر کا قطع کردہ پہلا حرف ہے۔ قرآنی سند کے لیے اس کے لیے یہ آیت جو ہے جس میں آپ کو قیامت تک کی نوع انسانی کے لیے نذیر ٹھہرایا گیا ہے وہ ہے 22/49، 22 اور 49۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے رسول اعلان کر دیجیے گا کہ اے نوع انسانی میں تم سب کے لیے نذیر مبین ہوں۔ سلام علی نون۔ نواں جو ہے حروف وہ ہے طٰہٰ، اس کا مفہوم، یہ دو حروف ہیں طٰ اور ہا جو بالترتیب طاہر اور ہادی کے قطع کردہ حروف ہیں اور انہی الفاظ کے قائم مقام ہیں۔ اس کے لیے آیت ہے 56 اور 77 to 79۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تو بے شک وہ ایک بلند مرتبہ قرآن ہے، کائنات کی پر اسرار کتاب میں موجود ہے، اس کی طرف صرف وہی لوگ آتے ہیں جو طاہر و پاکیزہ ہیں۔ اب چونکہ قرآن کریم کا نزول ہی آپ سلام علیہ پر ہوا تھا، لہذا آپ بدرجہ اولا طاہر و اطہر ہیں، طاہر و اطہر ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ہادی ہونے کی قرآنی سند جو ہے وہ 13/7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انما انت منذرا ولکل قوم ہاد، 13/7۔ اے رسول بے شک آپ نذیر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ نبی اکرم چونکہ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین کے مطابق قیامت تک کی اقوام کے لیے نذیر ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ سابقہ انبیاء الگ الگ اقوام کے لیے ہادی اور نذیر تھے، لیکن آپ قیامت تک کے لیے ہادی اور نذیر ہیں۔ پس حروف مقطعات طٰ ہا میں طٰ سے مراد طاہر اور ہا سے مراد ہادی ہے۔ سلام علی طٰہٰ۔ 10واں جو حروف ہے وہ ہے طٰ سین، تو اس کا مفہوم سورہ نمل کے شروع میں آئے ہیں۔ طٰ سے مراد طاہر اور سین سے مراد سید ہے۔ ہر دو حروف کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ 11واں حرف ہے طٰ سین میم،
سورہ شعراء اور قصص کے شروع میں آئے ہیں۔ ان چاروں حروف طا، سین، میم اول اور میم ثانی، اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ طا سے مراد طاہر، سین سے مراد سید، میم اول سے مرسل اور میم ثانی سے محمد مراد ہے۔ حمد در حمد کیا ہوا، سلام علی طا سین میم۔ 12واں حروف ہے ہا میم، اس کا مفہوم، یہ دو حروف 6 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، وہ ہے سورہ مومن، ہا میم سجدہ، زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف۔ تو اس سے مراد حامل قرآن اور میم سے مراد محمد ہے، حمد در حمد کیا ہوا۔ حامل قرآن کی قرآنی سند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2/97 میں فرمائی ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو اے رسول، بے شک جبریل نے قرآن کریم کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، چونکہ آپ نزول قرآن کے متحمل ہیں، لہذا آپ حامل قرآن ہیں۔ میم کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے، تو اس سے مراد مرسل بھی ہے اور محمد بھی۔ سلام علی حامیم۔ 13واں لفظ جو حروف ہے وہ ہے حامیم عین سین قاف۔ یہ 5 حروف سورہ شورا کی ابتدا میں آئے ہیں۔ ہا سے حامل قرآن مراد ہے، میم سے محمد، حمد در حمد کیا ہوا، عین سے عبداللہ، سین سے سید، کاف سے قائم قیام الصلاۃ کرنے والا۔ ان حروف میں سے میم، سین، قاف، اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو عین سے عبداللہ کی قرآنی سند جو ہے وہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے 72/19، وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ۔ اور یہ کہ بے شک جب عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ محمد قیام الصلاۃ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں دعائیں کرتا ہے، لہذا عبداللہ بھی رسول کا ایک لقب ہے، جس کا قطع کردہ حرف عین اور عین سین قاف میں آیا ہے۔ تو سلام علی حامیم عین سین قاف۔ 14واں جو ہے حروف کاف، ہا، یا، عین، صاد، اس کا مفہوم، یہ 5 حروف مقطعات سورہ مریم کے شروع میں آئے ہیں، جن میں یا سے مراد ہے یا منا بمانی برکت والا، اور باقی بالترتیب کریم، ہادی، عبداللہ اور صاحب قرآن کے پہلے قطع کردہ حروف ہیں۔ ان میں سے ہا، عین، صاد کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ کا کی قرآنی سند وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہو لقول رسول کریم 69/40 میں، بلا شبہ قرآن کریم اہل عالم کے سامنے قول کی صورت میں ایک رسول کریم کی زبان مبارک سے پیش ہوا ہے۔ اس آیت میں آپ بارشاد الہی کریم کے کرامی
گرامی لقب سے ملقب کیے گئے ہیں، لہذا ان حروف مقطعات میں کا کریم کا قطع کردہ حرف اور اسی کا قائم مقام ہے۔ سلام علی کاف ہا یا عین صاد۔ سامعین کرام، گزارش ہے کہ قرآن کریم کے حروف مقطعات جو آپ کے وہ القاب گرامی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب فرمایا ہے یا مخاطب فرمایا کرتے تھے، تو ان کا قرآنی مفہوم 14 نمبروں میں یوں ختم ہو گیا ہے۔ تو ان میں بعض حروف ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ مفاہیم کے حامل ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی روشنی میں نون سے نذیر بھی ثابت ہے اور نبی بھی، عین سے عبداللہ بھی ثابت ہے اور عابد بھی، سعاد سے صادق بھی ثابت ہے اور صاحب قرآن بھی اور صاحب الناس بھی، ہے سے حامد بھی ثابت ہے اور حامل قرآن بھی۔ تو اس طرح حروف مقطعات کی وضاحت میں جن الفاظ کو قرآنی اسناد کی تائید حاصل ہو ان کے تسلیم کرنے میں کسی راست باز کو انکار نہیں ہو سکتا، لہذا یہ نظریہ ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ حروف مقطعات کا مفہوم کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ خود رسول مقبول بھی نہیں جانتے تھے جن کے یہ اپنے القاب گرامی ہیں، اور یا صرف اللہ اور رسول جانتے تھے، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو آج یہ جو بحث تھی اس کا حروف مقطعات کے الگ الگ مفاہیم جو ہیں وہ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب ہمارے سامعین جو ہے اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آج کا تیسرا حصہ سوم حروف مقطعات کیا ہیں اس معاملے میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی انشاءاللہ ایک نئی نشست کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔